پھر میں آپ کو ایک زبردست حدیث سناتا ہوں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رپورٹڈ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا The servant does not attain the reality of faith until he loves for people what he loves for himself of goodness. یہ بہت مشہور اور معروف حدیث ہے، آپ نے سنی ہے کہ اس کا دل تب ہی صاف ستھرا ہوگا جب وہ دوسروں کے لیے بھی وہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت کی. انس بن مالک کو کتنی نصیحتیں. ہمارے نبی نے ایک بار انس بن مالک کا ہاتھ پکڑا، کہا اے انس میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اس دعا کو اپنی عادت بنا لے نماز کے بعد، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہاں سنیں، ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 2678. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said to me یا بنیا، او بوائے. بہت پیارے الفاظ ہیں، اے پیارے بوائے، اے پیارے بچے، یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی لیس فی قلبک غش لأحد فافعل. او بوائے، یا بنیا کا مطلب بیسکلی ہوتا ہے او بیٹے. If you are able every morning and evening to remove any rancor, any grudge from your heart towards anyone, do so. کیا بات ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ اے بیٹے میں تجھے ایک نصیحت کر رہا ہوں کہ اگر تجھے میسر ہو کہ صبح شام بیٹھے بیٹھے لوگوں کے بارے میں گرج اپنے دل سے نکال دے تو نکال دے. کیا بات ہے. یہ وہ چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی جو بڑے سے بڑا سائیکالوجسٹ ہمیں آسان الفاظ میں نہیں سمجھا سکتا. تھیراپی کے تھرو، کاؤنسلنگ کے تھرو ہزاروں روپے لے کے تو سمجھا سکتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2840 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل الجنت اقوام افئدتہم مثل افئدت الطیر. People whose hearts are like the hearts of birds will enter paradise. سبحان اللہ. کہ کیا نام ہے تمہیں بتاؤں کہ جنت میں کون سے لوگ جائیں گے؟ وہ کہ جن کے دل پرندوں کی طرح ہیں، برڈ کی طرح، یعنی بہت نرم دل لوگ، یعنی اللہ کے آگے رونے والے لوگ، ایموشنل قسم کے لوگ، لیکن اوور ایموشنل نہیں، یعنی ایمپتھی والے لوگ، دوسروں کو معاف کرنے والے لوگ، اور جن کے دل نرم ہیں. اور نرم دل کیسے ہوگا یہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے. بہت سی حدیث ہیں ایسے لوگوں میں بیٹھے ہیں جن کا دل نرم ہے اور وہ دل نرم کرنے والی گفتگو کرتے ہیں، پازیٹیو گفتگو کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں، اٹیچ ہو جائیں، آپ کا دل نرم ہو جائے، جو آپ کے ایمان کو بڑھائیں. ایسے لوگوں کو سنیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. ایک آخری حدیث سناتا چلوں آپ کو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رپورٹڈ a man came to the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم and he complained about the hardness of heart. اس نے دل کی سختی کی شکایت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اردت تلبین قلبک فاطعم المسکین وامسح رأس الیتیم. If you want to soften your heart, feed the poor and pat the head of the orphan. کیا بات ہے. اگر تو اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو بھوکوں کو کھانا کھلا، مساکین کو کھانا کھلا اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ. خوبصورت بات. مسند احمد، صحیح حدیث نمبر 7522. کتنی پریکٹیکل ٹپس ہیں ان حدیث میں اور کیا ہی خزانہ ہے. میں اتنا ایموشنل ہو رہا ہوں اس وقت کہ یہ میرے سامنے اس وقت جو مجموعہ ہے 40 حدیث کا ٹو سافٹن دی ہارٹس، میں انشاءاللہ آپ سے ساری شیئر کروں گا. ابھی میں نے 4-5 حدیث ہی سنائی ہیں کہ اتنا یہ خزانہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، ہمارے نبی کے الفاظ ہیں، خزانہ ہے ہمارے نبی کا، کہ ان چیزوں کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو آج کی کلاس کا چونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، آئی وش میں آپ کو سناتا رہتا، لیکن انشاءاللہ ہم نے دعا بھی کرنی ہے. دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے. اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں ہمیں ایک قلب سلیم عطا فرما. جو لوگ اس لیکچر کو سن رہے ہیں ان کو، ان کی اولاد کو، ان کے ماں باپ کو، ان کے گھر والوں کو قلب سلیم عطا فرما. ہمیں خشیت والا دل عطا فرما. اور اس کے اوپر بھی دعائیں ہیں، آپ دعائیں جو ہیں وہ سرچ کر سکتے ہیں. اور اے اللہ ہمارے دل سخت نہ ہو جائے، ہمارے دل ڈارکن نہ ہو جائے، ہمارے دل ہارڈ نہ ہو جائے، ہمارے دل سیل نہ ہو جائیں، ہمارے دل بلائنڈ نہ ہو جائیں. آمین ثم آمین. کیونکہ ہماری پرسنالٹی کا، گفتگو کا، چال چلن کا بہت گہرا تعلق ہمارے قلب کے ساتھ ہے.
اللہ تعالی ہمیں ایسا قلب عطا فرمائے جو اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہے. جزاک اللہ خیر جی فار لسننگ. میں انشاءاللہ اب اٹھ کر جو ہے وہ اس کو بند کروں گا لائیو سیشن کو. آپ سب کا آج میرے ساتھ ہونے کا بہت بہت شکریہ. اس لیکچر کو آگے بھی بتائیے گا انشاءاللہ تعالی اور دوسروں سے بات شیئر کیجیے گا. اور یہ پرسپیکٹیو جو آج ہم نے سن لیا ہے کہ قلب کا تعلق ہے پرسنالٹی کے ساتھ، یہ آپ کو ان سائیکالوجسٹ سے تو نہیں ملنے والا. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں پرسپیکٹیو دین اسلام سے مل رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا ہے. اور جتنی بھی میں نے دعائیں اللہ ان کو قبول فرمائے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا.